یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں ایک پرانے گھر میں ہر رات کچھ پراسرار واقعات پیش آتے تھے۔ اس گھر میں رہنے والے لوگ ہر رات چھت پر چلنے والی عجیب و غریب آوازوں سے بیدار ہو جاتے تھے۔ گھر کے اندر فاطمہ، علی اور ان کے 2 بچے تھے۔ آج پھر رات کو وہی آوازیں آئیں گی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس چھت کو۔ بس چھت پر کوئی جانور ہوگا، شاید بلی یا کوئی چوہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بابا، آوازیں ہر رات کو کیوں آتی ہیں اور وہ قدموں کی آوازیں کیوں ہیں؟ بیٹا، یہ سب ہمارا وہم ہے۔ میں نے خود جا کر چھت دیکھی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ رات ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ اچانک چھت پر قدموں کی مدھم آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا، ہر چیز خاموش تھی سوائے ان عجیب قدموں کی آوازوں کی جو چھت پر گونج رہی تھی۔ اچانک فاطمہ ڈر کر جاگ جاتی ہے۔ یہ آوازیں پھر شروع ہو گئیں۔ وہ علی کو جگاتی ہے۔ علی، سنو، وہی قدموں کی آوازیں۔ فاطمہ، یہ سب تمہارا وہم ہے، کچھ نہیں ہے، سو جاؤ۔ لیکن آوازیں اور تیز ہو جاتی ہیں۔ علی اب جاگ جاتا ہے اور دھیان سے سنتا ہے۔ یہ واقعی عجیب ہے۔ پھر دونوں خاموشی سے قدموں کی آوازیں سنتے ہیں جو چھت پر گھوم رہی تھی۔ اگلی صبح علی چھت پر جا کر معائنہ کرتا ہے۔ علی نے پورا دن چھت کا جائزہ لیا، مگر وہاں کچھ نہیں، نہ کوئی نشان، نہ کوئی جانور، جیسے کہ رات کی آوازیں کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر رات آوازیں آتی ہیں لیکن یہاں کچھ نہیں۔ علی واپس نیچے آتا ہے اور اس کا بیٹا حماد اس کی طرف بھاگتے ہوئے جاتا ہے۔ بابا، کیا آپ کو کچھ ملا؟ کیا کوئی تھا؟ نہیں بیٹا، کچھ نہیں تھا، شاید کل رات ہوا چل رہی۔ علی حماد کو تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ پھر رات آئی اور ان قدموں کی آوازیں پھر سے چھت پر گونجنے لگی، مگر اس بار یہ آوازیں اور بھی تیز اور بھی واضح تھیں۔ علی، یہ اب اور برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ آوازیں اور بھی تیز ہوتی جاتی ہیں۔ سارا اور حماد خوف سے ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہیں۔ امی، بابا، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ نہیں، میں آج خود جا کر دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ علی ایک ٹارچ لے کر چھت کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی علی چھت پر قدم رکھتا ہے، ہر چیز خاموش تھی، لیکن پھر انہی قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی، اس بار بالکل اس کے پیچھے۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ آوازیں قریب آتی جاتی ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ اچانک ایک سایہ چھت کے کونے سے نمودار ہوتا ہے، ایک عورت جس کے کالے لمبے بال ہیں اور چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون ہے؟ سایہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور قدموں کی آوازیں اور بھی بلند ہو جاتی ہیں۔ علی تیزی سے نیچے بھاگتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا۔ وہ اپنے کمرے میں آتا ہے جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم نے کیا دیکھا؟ وہاں واقعی کوئی عورت ہے جو چھت پر چلتی ہے۔ کیا؟ علی کو سچائی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ چھت جسے وہ معمولی سمجھ رہے تھے، وہاں ایک روح قید تھی جو ہر رات اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ اگلے دن علی گاؤں کے ایک بزرگ دادا جان سے ملنے جاتا ہے جو پرانی کہانیوں کا ماہر ہے۔ علی انہیں اپنی پوری بات بتاتا ہے۔ دادا جان، ہر رات چھت پر وہ قدموں کی آوازیں آتی ہیں، اور کل رات تو میں نے اس سے خود دیکھا، ایک سایہ تھا ایک عورت کا۔ بیٹا، یہ عورت کوئی عام انسان نہیں، وہ روح ہے جو اس دنیا میں پھنسی ہوئی ہے۔ شاید اس کی موت اسی چھت پر ہوئی ہو، اس کی روح ابھی تک وہیں بھٹک رہی ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ کیا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نقصان نہیں، لیکن اگر اس کی روح کو سکون نہ ملا تو وہ ہمیشہ وہیں رہے گی۔ تمہیں اس کی کہانی جاننی ہوگی اور اس کی مدد کرنی ہوگی تاکہ وہ اس دنیا سے جا سکے۔ علی کو دادا جان کی باتیں سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ چھت پر موجود روح کی مدد کرنا ضروری ہے تاکہ وہ سکون پا سکے۔ اس رات علی ہمت کر کے چھت پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ علی چھت پر پہنچتا ہے اور فوراً قدموں کی مدھم آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ وہ آوازیں قریب آتی جاتی ہیں اور اچانک ایک سایہ سامنے سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ ایک عورت کا سایہ ہے جس کا چہرہ اب صاف دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا چہرہ غمگین اور آنکھوں میں افسردگی ہے۔ تم کون ہو
اور تم یہاں کیوں ہو؟ ہم تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ عورت کی روح آہستہ آہستہ علی کے قریب آتی ہے۔ اس کا چہرہ اب مکمل طور پر نظر آنے لگتا ہے۔ وہ اداس انداز میں بولنا شروع کرتی ہے۔ میرا نام زینب تھا، مجھے اسی چھت پر قتل کر دیا گیا تھا۔ میرے شوہر نے حسد اور نفرت کی وجہ سے مجھے یہاں سے دھکا دیا اور میری روح اب تک اسی چھت پر بھٹک رہی ہے۔ علی زینب کی روح کی بات سن کر ہل گیا۔ اسے اب سچائی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ تمہیں انصاف ملنا چاہیے۔ تمہاری روح کو سکون تب ہی ملے گا جب سب کو تمہارے ساتھ ہونے والے ظلم کا پتہ چلے گا۔ زینب کی روح خاموشی سے سر جھکا کر علی کی بات سنتی ہے، جیسے اس کا دل سکون کی تلاش میں ہو۔ اگلے دن علی گاؤں میں زینب کی کہانی لوگوں کو بتاتا ہے۔ علی نے زینب کی کہانی لوگوں کے سامنے رکھی اور گاؤں کے پرانے لوگوں سے بھی بات کی۔ اسے معلوم ہوا کہ زینب کی موت کو ایک حادثہ قرار دے دیا گیا تھا، مگر حقیقت میں وہ قتل تھی۔ علی گاؤں والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب مل کر دعا کرنے لگتے ہیں اور زینب کی روح کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب کو مل کر زینب کے ساتھ ہونے والے ظلم کو ماننا ہوگا اور اس کی روح کے لیے دعا کرنی ہوگی تاکہ وہ اس دنیا سے آزاد ہو سکے۔ علی اور اس کے خاندان نے زینب کی روح کے لیے دعا کی اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر انصاف کی بات کی۔ آخرکار وہ قدموں کی آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ زینب کی روح آخری بار علی کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ اب پرسکون نظر آتا ہے۔ وہ علی کی طرف دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور پھر آسمان کی طرف مڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ شکریہ، مجھے سکون مل گیا۔ علی اور اس کا خاندان چھت پر کھڑا ہے۔ اب وہ خوف سے آزاد ہیں۔ صبح کا سورج آسمان پر نمودار ہوتا ہے اور گھر کے ارد گرد کی خوشگوار ماحول بن جاتا ہے۔ زینب کی روح کو آخرکار سکون مل گیا تھا۔ علی اور اس کا خاندان اب اس گھر میں خوشی سے رہنے لگے اور وہ قدموں کی آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔